الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ فرمایا، پہلے ترجمہ عرض کر دیتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور سارے مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جہاد میں نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ جہاد کے لیے نکلے۔ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور وہ لوگ جو جہاد کے لیے نہ نکلیں وہ دین کا علم حاصل کرنے میں خوب محنت کریں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں جب وہ واپس ان کے پاس آئیں تو ان کو دینی احکام سے متنبہ کریں۔ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ مجاہدین اپنے مقام پر زندگی گزارتے ہوئے گناہوں سے بچ سکیں۔ یہ آیت، اس میں بہت ہی بنیادی چیزیں ہمارے لیے حل کر دی۔ آج بھی اس پر بات ہوگی اور کل بھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ جہاد جیسے عظیم الشان عمل کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارے کے سارے لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب ترتیب یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ تو نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، اور کچھ لوگ شہر کے اندر علماء سے علم حاصل کریں، اور وہ ایسا سطحی سا علم نہیں، لیتفقہوا فی الدین، اتنی محنت کریں کہ دین کے اندر گہری بصیرت پیدا کریں۔ اور مقصد کیا ہے گہری بصیرت پیدا کرنے کا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ عظیم الشان عمل سر انجام دینے کے لیے جو مجاہد گئے ہوئے ہیں، وہ جب اپنے مقام پر واپس آئیں گے اور اپنی قیام کی زندگی گزاریں گے تو صبح سے شام تک کے کاموں اور امور کے لیے ان کو علم کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ ان کو علم کے احکام بتائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا گناہ سے کیسے بچیں گے؟ یہ آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ جو ہے پوری غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے، تو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں بہت سارے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک میں منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اور ایک چند لوگ مخلص صحابہ میں سے کچھ ان سے سستی یا لاپرواہی ہو گئی تھی، وہ بھی رہ گئے تھے۔ منافقین کی تو اچھی طرح مذمت کی، اور اس کے ذیل میں آج تک ہمارے لیے واضح کر دیا کہ منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے۔ لہذا اس قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے والے قیامت تک منافقین کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی
تربیت اور اصلاح کرتے رہیں کہ وہ والے کردار نہ اپنائیں، ورنہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو لہذا یہ علامات ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علامت حقیقت بھی ہو، یعنی نمازیں پڑھنا، مسلمانوں کے اندر رہنا، مسلمانوں جیسی زندگی اپنا لینا، یہ بظاہر بعض اوقات صرف علامت ہوتی ہے، اندر حقیقت نہ ہو تو علامت تو دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جال سازی کرتے ہیں، اتنے ہندو سکھ ایک دوسرے وہ مسلمانوں کے ہم مسلمان بن کر رہتے ہیں، کتنے اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ہاں جو جاسوسیاں کرتے ہیں، تو اس طرح کے کام تو بہت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اسی لیے ان کے تفصیل سے ان کی مذمت ایک ایک بات کی جو ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ کر آئے، اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ایک تأثر ذہن میں باقی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو منافقین کی مذمت ہوئی، جو مخلص مومنین رہے تھے ان کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کیسی زبردست توبہ کی، بالآخر ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی، معافی کا اعلان نازل ہوا۔ تو اب آج ہم یہ سن کر کے جو تھوڑا سا متاثر ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہر گھر میں یہ جذبہ بیدار ہو گیا کہ آئندہ کوئی بھی کسی جہاد میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہے گا، یہ جذبہ بن گیا تھا۔ تو دیکھیں کیسے اعتدال لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر پھر یہ آیت اتاری کہ وہ جو جذبہ بن گیا تھا منافقین کی مذمت کرنے کی وجہ سے، ان مومنین کے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار ہوا، ان کو توبہ کرنے میں 50 دن لگے، تو اس کی وجہ سے جو ایک تأثر پوری اسلامی معاشرے میں پھیل گیا کہ مرد و خواتین گھبرا اٹھے اور ایک کہ عہد کر لیا کہ اب تو ہر ایک نکلے گا اور ہر جہاد میں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتار دی آیت بات کو اعتدال میں رکھنے کے لیے، اور کہ ہر کام کی حدود ہے۔ غزوہ تبوک میں تو جو ناراضگی کا اظہار ہوا صحابہ پر، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا سب کے نکلنے کا۔ تو جب سب کے نکلنے کا اعلان ہو امیر کی طرف سے تو پھر سب کا نکلنا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہے کہ جب بھی جہاد ہو تو سارے مسلمان جہاد میں لگ جائیں، بلکہ اس آیت نے آ کر کے یہ بتا دیا اصول کہ دیکھیں دین کے سارے کام ضروری ہیں، تو تقسیم کار کے تحت چلیں، جہاد بھی ضروری ہے اور علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو اور اگر انتظامی ذمہ داریاں ہیں، جیسے ایک مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، تو اب سارے محکمے بند کر دو اور سارے سرحد پر چلو، تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو لہذا جس کی ضرورت ہے مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے، وہ سارے کام اپنی جگہ پر ضروری ہوں گے اور ان کو لے کر کے چلیں گے اور مل کر ایک دوسرے کے تعاون کریں گے، سارے شعبے سارے کام ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، مخالف نہیں ہوگا۔ دین کی تعلیم دی جائے گی تو افراد سازی کے لیے، افراد پیدا ہوں، اسی میں سے جہاد میں بھی جائیں گے، دعوت و تبلیغ میں بھی جائیں گے، اس میں محکموں میں جائیں گے، خدمت انجام دیں گے، کوئی تاجر بنیں گے تو وہ تجارت صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ تو دین تو بنیاد ہے، دینی علم۔ باقی جو شعبے ہیں تو یہ بتا دیا کہ اسی سے سمجھ لو کہ سب کا جہاد میں نکلنا یہ مناسب نہیں ہے ہر وقت، جو آپ سب میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ اچھا کئی یہ کوئی واقعات لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن قرآن ظاہر ہے یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے اس وقت۔ تو یہ آیت اتار کر کے تو ایک تو یہ اعتدال کیا بتایا، جس کو کہتے ہیں تقسیم کار، یعنی کاموں کو تقسیم کر کے تو چلیں، سب ایک ہی رخ میں نہ چل پڑیں کہ یہ کام بڑا فضیلت کا ہے تو سارے اسی میں لگ جاؤ۔ ایک تو بات یہ۔ دوسری جو بہت بنیادی بات ہے یہاں وہ یہ کہ سب سے اہمیت سے جس کا نام لے کر ذکر کیا کہ سب کو جہاد میں نکلنا مناسب نہیں ہے، بلکہ کیا کریں کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں نکل جایا کرے،
جب جہاد فرض کفایہ ہو، فرض عین نہ ہو۔ فرض عین کب ہوتا ہے؟ فرض عین اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا جو سب سے بڑا امیر ہے، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، وہ اگر اعلان کر لے کہ بھائی سب نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو پھر مرد عورت سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ نہیں، جن جن لوگوں کو کہا جائے گا، جس طرح سے ہم کام تقسیم کریں گے کہ لڑنے والے کون ہوں گے اور پیچھے مدد کرنے والے کون ہوں گے، تو وہ پھر اسی ترتیب سے چلنا ہوگا۔ بس اوقات کسی بستی، کسی قصبے، کسی علاقے میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ہر فرد کے اوپر جہاد لازم ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ کافی نہیں ہے۔ جیسے افغانستان میں ہوا، روس نے مداخلت کی جب، تو علماء نے جہاد کا اعلان کر دیا، تو سارے افغانستان میں 40 سال تک جہاد لگا رہا، الحمدللہ۔ تو لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہے، باتیں کرتے رہے، یہ امریکہ کی جنگ تھی اور امریکہ نے 2 بلاک تھے تو ٹوٹ گئے، مسلمانوں مولویوں نے بچے مروا دیے ہیں، اور جناب علی وہ 2 بلاک رہتے تو دنیا میں ایک توازن رہتا۔ کیا کیا فلسفے بگاڑتے رہتے ہیں فضول قسم کی، جس کو دیکھو نا شیشے کے محل میں بیٹھ کر کے۔ وہ جن پر قیامت ٹوٹی ان سے جا کر پوچھیں، جن کی بچیوں کو اٹھا کر ہیلی کاپٹروں میں اغوا کر کے اوپر سے بیان نہیں کر سکتا آدمی، جب ان کو نیچے گرایا، ان کے کپڑے نیچے پھینکے، جب روسی فوجیں داخل ہوئی تھی افغانستان میں، بیٹھ کر فلسفے گنتے ہیں لوگ۔ اور اس وقت پاکستان نے جو مہاجرین کو پناہ دی تو ایک مسلمان کا فریضہ تھا، اس پہ فلسفے کہ یہ بوجھ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، امریکہ کی جنگ لڑی۔ اب کس کی جنگ لڑی؟ امریکہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت امریکہ اپنے مفادات کے تحت بھرپور اس نے مدد کی، کرے، کافر سے مدد لیں، کافر کے خلاف کیا حرج ہے۔ خیر، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تقسیم کار بتایا، اور تقسیم کار میں خاص طور پر کہ جہاد جیسے عظیم فریضے کے ساتھ سب سے بنیادی ضرورت جس چیز کو بتایا وہ فرمایا کہ سب کے سب جہاد میں نکلنا مناسب نہیں ہے، بلکہ کچھ نکلیں اور کچھ لوگ شہر میں رک جائیں اور وہ علم دین حاصل کریں، ایسے کہ اس کے اندر محنت کر کے گہری بصیرت اس میں پیدا کریں۔ دیکھیں یہاں الفاظ لیتفقہوا کے ہیں، لیتعلموا کے نہیں ہیں، علم حاصل کرنا۔ لیطلبوا، بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں، لیتعلموا، لیطلبوا العلم، لیتدرسوا، لیدرسوا، لیکن یہاں پر لیتفقہوا۔ تفقہ کہتے ہیں گہری بصیرت، جو بہت محنت کے بعد اور کئی شرائط کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کریں، اور پھر یہ کرنے کے بعد کیوں کریں؟ علم کے اندر گہری بصیرت حاصل کرنے والے کچھ لوگ کیوں ہوں؟ تاکہ خود جو جہاد میں ظاہر وہ علم تو نہیں حاصل کر، تو ان کو جب عملی زندگی میں ضرورت پڑے گی تو خود ان کی رہنمائی کریں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ بغیر علم کے آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ بس ایسی الٹپ زندگی چل رہی، بس خود سمجھتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو خود سمجھنے سے تھوڑی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے غلط کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا، لیکن اس میں جو بات ہے کہ علم کی جو یہ خاص فضیلت کہ علم دین حاصل کریں کچھ لوگ، اور وہ یہ کام کریں کہ گہری بصیرت حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو آگاہ کریں، باخبر کریں۔ یہ انذار کے معنی میں بڑا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جیسے کسی کو کسی خطرناک چیزوں سے، خطرناک انجام سے باخبر کرنا، اور اس کی جیسے ایک چوکیدار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دوسروں کو بتائے، تو اہل علم کی یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ کل میں اس پر انشاءاللہ مزید عرض کروں گا۔ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ یہ فرمایا کہ جو عالم ہے، صحیح عالم، تو فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، اس واسطے کہ وہ خیر پھیلاتا ہے، اور خیر پھیلانے کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے یہ ساری مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ اعمال صحیح دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ساری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔
اور ایک حدیث میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، یعنی یہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو زندگی ایسی مل گئی ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا، جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، دو آدمی ہیں، ایک آدمی ہے جو بہت دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے کہ جو بس فرض نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دین سکھاتا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، اس عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسی ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، جیسے میری فضیلت تم میں سے کم ترین آدمی پر ہے، ادنا پر ہے، حالانکہ وہ صرف فرائض پڑھ رہا ہے اور یہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی مثال ہے چشمے کی، صرف اپنا فائدہ نہیں ہے، اتنی کتنی دنیا کو سیراب کر رہا ہے، دنیا کو خیر پہنچ رہی ہے، تو ساری فضیلت اس وجہ سے ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک گہری علم کی صلاحیت اور بصیرت رکھنے والا عالم شیطان پر 1000 عبادت گزار نیک بندوں سے زیادہ بھاری ہے، یعنی شیطان 1000 نیک بندوں سے نہیں گھبراتا اتنا وہ عبادت گزار ہو، جتنا کہ ایک عالم سے جو فقیہ ہو، وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے شیطان کے لیے۔ عبادت گزاروں سے زیادہ خوفزدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ذاتی عبادت کر رہے ہیں، جب چاہوں گا گمراہ کر دوں گا، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے جو طریقے بھی جانتا ہے علم کی وجہ سے اور میری چالاکیوں کو سمجھتا ہے، دنیا کو بھی بچاتا ہے، خود بھی بچتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ گھبراتا ہے شیطان، بھاگتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے وقت اٹھے، اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اٹھے تو باہر نکلے تو دیکھا تو ایسے آسمان جو افق ہے وہ ساری ایسی روشن ہو گئی، نور نور، ان کے ارد گرد بھی روشنیاں ہی روشنیاں، حیرت سے دیکھنے لگے تو ایک آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی ہم تم سے راضی ہو گئے، تمہیں اب کسی عبادت کی ضرورت نہیں، تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو کہ تمہیں ابھی کسی عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تم سے راضی ہو گئے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبد القادر جیلانی کون سی ہستی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے مستثنیٰ ہو جائے، جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات تک مستثنیٰ نہیں ہوئے، آپ سے اللہ نے عبادت معاف نہیں کی، عبد القادر جیلانی کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کی چال ہے۔ فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں جا رہے ہیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے، تو عبد القادر جیلانی کو کہہ دیا کہ تم سے راضی ہو گیا، یعنی راضی ناراضگی کی بات نہیں ہے، تو اللہ کی ترتیب نہیں ہے، نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دنیا میں کسی کو اس طرح سے ہوش حواس میں اور صحت میں شریعت سے مستثنیٰ کر دے کہ اب تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں معذور ہو الگ بات ہے کہ اس میں بڑی احکام میں تخفیف ہے، لیکن اس طرح سے کسی کو، تو یہ اگر ہو سکتا تھا کوئی ہستی اس قابل ہو سکتی تھی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب آپ نہیں ہو سکے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فوراً چونکہ نظر گئی اس بات پر کہ علم تھا وسیع اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری آنکھوں کے سامنے تھی، تو اعوذ باللہ پڑھا، کہتے ہیں کہ وہ جو روشنی تھی نا ایک دھوئیں میں بدل گئی۔ پھر ایک آواز آئی کہ عبد القادر میں نے اس مکر سے، اس چال سے ہزاروں عبادت گزاروں کو گمراہ کیا، لیکن تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں صرف اللہ کے فضل سے بچاؤں، اپنے علم سے نہیں بچا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کا دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا،
دوسرے حملے میں ان کے دل کے اندر عجب پیدا کرنے کی کہ تم بڑی شان ہے، بڑے علم والے ہو، یہ پیدا ہو جاتا تو پھر بھی تباہی ہے، اور کیا کرایا سب گیا، کہ یہ سمجھنے لگے کہ میں کچھ ہوں۔ تو انسان تو یہ کہ وہ تو ایک آلے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ہی کلوار ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ سکھایا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے چھین لے تو کیا، بولنے کی طاقت نہیں ہے کسی میں، کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کسی کا، کوئی سوچے کہ کوئی اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فقیہ وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کی میں نے مثال عرض کی کہ کس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ علم پورا نہ ہونا تو ایسے ایسے قصے ہیں شیطان کے مکر کے کہ حیران ہوں گے، اس پر آدمی شروع ہو جائے تو پورا وقت ہی اس میں لگ جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، شاید وہ بھی جو صاحب ذوق ہیں کتنی ہے اس کے ہیلے اور مکر ہیں اس میں، وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، بلکہ دین کے رنگ میں آ کر کرتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ڈائریکٹ گناہ کی دعوت نہیں دیتا، اس کو پتا ہے کہ یہ تو گناہ سے ہٹا ہوا آدمی ہے، وہ گھما پھرا کر گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ تو فضائل ہمیں الحمدللہ معلوم بھی ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود علم حاصل کریں جو جب تک زندگی ہے، تو اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ کرام نے بچپن میں تھوڑی پڑھا، اکثر صحابہ کرام تو 20-25 سال کے عمر میں تھے، اکثر بلکہ اس سے زیادہ کہ جب انہوں نے جو ایمان لائے 30 سال 40 سال 50 سال، اس کے بعد ہی دین سیکھا، علم سیکھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ علم نہیں سیکھ سکتے، ایک تو یہ کہ جیسے کیسے ہو اپنی مصروفیات کے ساتھ علم دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر خود نہیں سیکھنے کا موقع ملتا تو آدمی یہ نیت کرے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، کم از کم ایک بچے کو بنانا ہے، اور وہ بچہ بھی ایسا ہو جو سب سے ہونہار ہو، یہ نہیں جو سب سے بیچارہ جو اسکول میں فیل ہوتا ہے اس کو مدرسے میں، جو اسکول میں نہ چلتا ہو نا، کمزور ہو، کہتے ہیں اور چلو اس کو مدرسے میں، اسکول میں نہیں پڑھ رہا تو مدرسے میں پڑھا دو۔ کیسا انتخاب ہے ہمارا اللہ کے دین کے لیے، سب سے اچھا بچہ دیں دین کو، پھر وہ دین کی نمائندگی کرے گا تو مزہ بھی آئے گا۔ اب تو ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کو دین پڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی بیچارے کو گزارا کرتے ہیں، یہ تو دین کا کرامت ہے، اور لیکن اگر بہت اعلیٰ صلاحیت والے ہوں تو پھر دیکھیں کیسے وہ دین کی نمائندگی کریں گے، کس طرح وہ دین کو پھیلائیں گے۔ تو خام مال اچھا ہوتا ہے نا تو اس میں سے چیز اچھی بنتی ہے، خام مال ہی خراب ہو تو آگے مال کیا، پروڈکٹ کیا تیار ہوگا۔ یہی کچھ فطری صلاحیتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، اچھا ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، سعادت مند ہو، جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو اس کو دین پڑھانے کی نیت کرنی چاہیے، میں اس کو عالم بناؤں گا۔ سب کا عالم بننا ضروری نہیں۔ اب اگلی بات عرض کرتا ہوں، مختصر عرض کروں گا بات، کہ پھر علم کی 2 درجے ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین علم جو سب پر ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لازمی انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں نا، ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو شریعت کے لازمی احکام، ذمہ داری جب سب سے پہلے بالغ ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ نماز فرض ہو گئی اس پر، تو لہذا نماز کے فرائض واجبات معلوم ہونا یہ فرض علم ہے ہر مسلمان پر۔ اس کے لیے طہارت کا احکام معلوم ہونی چاہیے، پاکی ناپاکی، کپڑے، جگہ، غسل، وضو، یہ تو کہ اس کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی، یہ بہت تفصیلی نہیں، مختصر جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، پھر بھی کچھ کمی ہو تو سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے احکام لازمی روزہ کب سے کب تک رکھنا فرض ہے، اور اس میں کیا کچھ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا بے احتیاطیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، چند چیزیں جو لازمی ہیں۔ اسی طرح مال والا ہے تو زکوٰۃ کے احکام اس کو معلوم ہو، حج کے قابل ہو جائے تو حج کے احکام ضروری معلوم ہو جائیں، اس کا علم حاصل کرنا۔ اسے تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے لازمی احکام، یہ تو ہم نے بالکل شعبہ ہی چھوڑا ہوا ہے۔
ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے لازمی احکام، پورے احکام موجود ہیں ہماری فقہ میں، کتاب الاجارہ پورا موجود ہے۔ کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے ملازمت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں۔ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ طلاق کا مطلب گڑبڑ ہو جائے نا، وہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ چلو یہ فکر ہے کہ اس میں حلال حرام کی مسلمانوں کی فکر ہے۔ بھائی طلاق ہو گئی تو حرام ہے، تو اس میں ایک فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں لڑکی والوں کی طرف سے ڈر ہوتا ہے یا کیا، لیکن بہرحال اس میں ایک ہے نکاح طلاق کا مسئلہ۔ باقی اپنی ترتیب ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی قابل اصلاح بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے یہ۔ تو اس لیے یہ جو لازمی ہے یہ تو ہو گیا فرض عین۔ ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر کوئی اجتماعی ذمہ داری ہو، اور اس میں سے کچھ لوگ اگر وہ ذمہ داری ادا کر لیں، یعنی شرعی ذمہ داری، تو باقیوں کی طرف سے بھی کہہ دیا جائے کہ ادا ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے نماز جنازہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو سارے مسلمانوں کے اوپر بحیثیت مسلمان یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس مسلمان بھائی کی تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ اور تدفین کریں، یعنی اس کو غسل کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، اس کو قبر میں سنت طریقے پر دفن کرنا، یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض علی الکفایہ مطلب یہ کہ کچھ لوگ بھی اگر کر لیں باقی کی طرف سے فرض ادا ہوگا۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، ساری بستی، سارا شہر، سب گناہ گار ہوں، یعنی اس وقت پھر ہر شخص گناہ گار ہوگا۔ تو فرض کفایہ علم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم، تمام قرآن پر عبور ہو اور تمام احادیث اس کے علم میں ہوں، پھر فقہائے کرام اور آج تک جو امت کی علمی کام ہے اس پر اس کی نظر ہو، اور جو لوگوں کو نئے حالات پیش آ رہے ہیں اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے وہ مصروف ہو علم میں۔ اس لیے کہ یہ کوئی 1-2 دن کی ڈگری نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہ میں نے علم حاصل کری تو ساری زندگی بھی کرتے رہے، پھر بھی آدمی کہتا ہے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ تو ایسے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس طرح کے لوگ، سب لوگوں کو اس طرح کا عالم بننا فرض نہیں ہے، ورنہ دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اور بہت سارے فرائض ہیں، جیسے میں نے کہا نا تقسیم کار شریعت نے بتایا۔ تو یہ سب پر کہیں کہ سب عالم بن جائیں، ایسے نہیں۔ البتہ کسی ایک بستی، ایک شہر کے لیے ایک ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے مسلمانوں پر، جو ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان کی درست رہنمائی کر سکے۔ اس کا انتظام کرنا ان کی دینی ضرورت ہے۔ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ اسپتال ہونا چاہیے، جیسے وہ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، ہماری پوری کمیونٹی کی یا لوگوں کی ضرورت ہے، علاقے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا عالم، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک ایسا عالم مہیا کرے، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اس کو عالم بنائیں۔ جب تک وہ نہیں ہے تو کہیں باہر سے ایسا عالم لائیں اور اس سے علم سیکھیں اور اس سے دین پوچھیں۔ کم از کم شہر میں، بستی میں ایک ایسا عالم ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایسی بستی میں یعنی جس کے ارد گرد میں کوئی اور نہ ہو۔ جیسے شہروں میں تو بہت سارے علماء ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو، پوچھنا چاہے تو بہت موجود ہیں۔ لیکن بعض ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں وہاں قطعاً نہیں ہوتے، وہاں اور لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ دینی فریضہ، فرض ہے، فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہاں عالم پیدا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو علم پڑھائیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہوگا، فرض کفایہ ہے سب پر۔ تو ایسا جب عالم ہوگا وہ ان کی رہنمائی کرے گا، اور اس فریضے کو لوگ، اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور سیدھے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ اتنی بات کافی ہے آج۔ اور کل میں یہ اس آیت میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے مسلمان، یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، بلکہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو جہاد میں جائے، اور جو لوگ باقی رہ جائیں وہ علم دین میں اتنی محنت کریں کہ اس میں گہری بصیرت پیدا کریں،
تاکہ وہ لوگ جہاد کر کے جب واپس اپنے مقام پر آئیں گے تو یہ ان کو علم دین سے آگاہ کریں، دینی احکام سے، تاکہ وہ احتیاط سے زندگی گزار سکیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں۔ یہ مفہوم ہے۔ تو اس آیت میں پورا ایک نصاب بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کون سا علم اور کیسے حاصل کرنا ہے، وہ بھی میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ خلاصہ عرض کر دوں کہ جہاد جیسے اہم فریضے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم دین کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ یہ اتنا ضروری فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، قدر عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن www.darsequran.com